کہ نفع اور نقصان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے. ہم بزنس کرتے ہیں, جو نقصان ہے وہ ہمارا ہے, حاجی کا کوئی قصور نہیں ہے. حاجی ایک حج سے رہ گیا, دوسرا ہم اس کو پریشان کریں, یہ قطعاً پاسبل نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. انسانیت کی خاطر, دین کی خاطر, ملک کی خاطر, یہ میرا اسٹیک ہولڈر ہے. میں اس کو حج پہ لے جانے کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا مرہم یہ نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں یہ پارٹ پیمنٹ یہ لے لو, کل کو پرسوں لے لو, یہ لے لو. دو طریقے ہیں. حج پہ جاتا ہے فبہا, نہیں جاتا اپنی ریکویسٹ سبمٹ کر لے. ہم نے مورا کے ساتھ دونوں آپشنز پہ بات کی ہے. بیسٹ آپشن جو آ رہا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے انفلیشن ریٹ نے بڑھ جانا ہے. جو سچویشن ہماری چل رہی ہے, اگر انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو اس انفلیشن ریٹ کی وجہ سے اگلے سال پھر حاجی سفر ہوگا. ہم بڑی مشکل سے عام حاجی جو ہے پیسے جمع کر کے حج کے لیے آتا ہے. اور ایسی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ جنہوں نے 1 سال اپلائی کیا تھا, حرم میں جب کٹ ڈاؤن آیا تھا, جب ایکسٹینشن آئی تھی, تو یہ لوگ رک گئے تھے. 20% کوٹا پوری دنیا کا کٹا تھا. اگلے سال وہ لوگ بغیر قرآن دازی کے چلے گئے. تو ہمیں بھی اچھی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. ہمارے دوست ملکوں نے, ادر ہمارے جو نیبرز کنٹری ہیں, ایون نان مسلم کنٹریز ہیں, انہوں نے بھی اس کو اسی ترتیب پہ ایڈجسٹ کیا ہے کہ if someone want to take his money, he can take money is back. اور ادروائز بہتر یہ ہے کہ یہ حج پہ چلا جائے. اچھا, دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے یہ کلسٹرز کا, کہ یہ جو 2000 کا کلسٹر ہے, آپ کی جو کمپنیاں ہیں 945 کمپنیاں ہیں, اس کے بارے میں بھی جو ہے بڑا وہ اس کے اوپر بڑے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنے آپ کو کسی حد تک سیو کر لیں گے. جو وہ نجی ٹور آپریٹر جو صرف اور صرف گزارا اس کے اوپر کرتا ہے کہ اس پر حاجی آئے گا, اس سے اپنا کمیشن بھی رکھے گا اور معاملات بھی آگے چلائے گا, اس معاملے پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ کس طرح سے ہے, کس طرح سے ہوپ جو ہے اس کو مینیج کرتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو کلسٹر کے سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جب بھی حج کرتے ہیں تو ہمیں سعودی تعلیمات کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر سعودی تعلیمات بینچ مارک رکھتی ہے پہلے کہ منیمم منظم 45 کا تھا اور میکسیمم 585 تھا, اب تعلیمات چینج ہو گئی ہے. انہوں نے پوری دنیا کے لیے گلوبلی ایک چیز دینی ہوتی ہے. اب انہوں نے کر دیا کہ ایک منظم کی منیمم کیپیسٹی 2000 ہونی چاہیے. یہ جو کنٹریبیوٹنگ پارٹنرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اس چونکہ سسٹم سے 2004 سے وابستہ ہے. یہ جو پہلے بات ہوئی کہ 2004 میں اگر ایک منظم کے پاس اختیار ہوتا تو وہ مونوپولائز کرتا ہے. اس کے نیچے یہ جو کنٹریبیوٹنگ پارٹنر ہے, کسی کے 49 ہیں, کسی کے 100 ہیں, کسی کے 110 ہیں, انہوں نے سسٹم کو مضبوط کیا ہوا ہے. آج اگر ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہوگی, حاجی کو ہینڈل کرنے کی بات ہوگی, تو ایک آفس پہ نہیں ہوگی, اس کے نیچے 18 آفس پہ ہوگی. اس کا باقاعدہ ریکارڈ منسٹری آف ریلیجس افیئر میں موجود ہے. حاجی صاحب, جو منسٹری ہے وہ تو تقریباً آپ پہ فرد جرم عائد کر چکی ہے, کیونکہ جو منسٹر صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ جی سارا قصور ہی ہوپ والوں کا ہے, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو جو تحقیقاتی کمیٹی بن رہی ہے, پھر اس کا کیا فائدہ جب انہوں نے فرد جرم ہی عائد کر دی؟ دیکھیں, اس طرح ہے, ہم کیوں جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, ہم کیوں انکوائری کمیٹی کو ویلکم کر رہے ہیں, تاکہ جو بھی اس میں مورد الزام آتا ہے, کسی کے میرے کہنے سے کوئی چور نہیں بنتا. اس کے لیے ایک پراپر فورم موجود ہوتے ہیں. اس فورم پہ جو آتا ہے تحقیقات ہوتی ہے, اور تحقیقات کے بعد کوئی الزام جو ہے وہ کسی جرم کی طرف جاتا ہے, تو ہم ہر اچھی کمیٹی کو ویلکم کریں. یہ 95 ارب روپے جو بھائی نے بھی بتایا, انہوں نے تو 1 ارب 10 ارب روپے بتایا, تو یہ کس بینک میں پڑا, وہ انٹرسٹ بھی تو کوئی آیا ہوگا نا؟ اب آتے ہیں اس کی طرف. کل بھی اس پہ ایک بات ہوئی تھی, جی ٹی وی میں ہم نے بات کی تھی. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر حجاج کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ سارے کرنٹ اکاؤنٹ. ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں ہے, سیونگ اکاؤنٹ بالکل نہیں ہے, بیئرز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ہم صرف جو یہ پیسے وہاں بیچ چکے ہیں, اگر حاجی کو بینیفٹ ملے گا تو ریال کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اسی میں اس کو بینیفٹ ملے گا, اینڈ وی وانٹ دیٹ. اچھا, آپ کے دوستوں کا یہاں پہ خیال تھا کہ آپ نے جارحانہ پریس کانفرنس کرنے کی بجائے دفاعی پریس کانفرنس کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آپ نے دفاعی رویہ اختیار کیا, جبکہ کیونکہ آپ کو تو سر جی دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی ہیرا پھیری نہیں کیا, آپ حاجیوں کا کیس لڑ رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 23,000 بندے جو گئے ہیں, کہ جو ہوپ کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو تو کوٹا مل گیا, جو غریب غربا تھے رہ گئے. دیکھیں جی, اب یہ ایک بات اس طرح ہے کہ سرکردہ لوگوں کی کوئی بات نہیں. اگر عام حاجی 50 کا ایک کوٹا ہولڈر تھا اور اس کی اماؤنٹ بھی اس سرکل میں پہنچ گئی تھی, تو اس میں کوئی بات نہیں, وہ آج وہاں چلا گیا. اگر ہم سے زیادہ سرکردہ کون ہوگی ماشاءاللہ, جو ہمارا 5 6 7 8 لوگ ہیں, جمال صاحب بھی حاجی نہیں گئے. تو یہ جو گئے ہیں وہ سسٹم میں گئے ہیں, سسٹم نے وائلیشن نہیں کی.
देखिए मैंने आपको पहले भी कहा, इस चीज़ को समझने में और इसको ट्रांसफ़र करने में मिनिस्ट्री और होप दोनों का रोल होना चाहिए था, दोनों को प्ले करना चाहिए था। बाकी रह गई जारहाना, तो मेरा ना मिजाज जारहाना है ना मैं जारहाना। अच्छा, इस दफा सर जी मुआवनीन भी कम जाएंगे या मुआवनीन की मौनीन भी उसी तरतीब पे गए हैं जिस तरतीब पे कोटा गए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।